نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ۔ پھر سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ۔ رواہ مؤتہ، امام مالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری اللہ کے نبی کی سنت اور طریقہ۔ The messenger of Allah, peace be upon him, said, I am leaving two things for you. If you hold fast to them, you will not go astray, the Quran and my Sunnah۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ قرآن اور سنت۔ اور کیا فرمایا؟ اور یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے، پکڑ کر رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ عمل کرتے رہو گے، یعنی اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، قرآن اور حدیث کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، جو طریقے بتائے گئے ہیں کہ اس طریقے سے کام کرنا ہے، کام کرنے کے جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ سنت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ ٹھیک ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کام کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ ہر شخص کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا، کسی کا طریقہ کام کرنے کا بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کا اس سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے، کسی کا اس سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ جو سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہے کام کرنے کا وہ کس کا ہے؟ کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ طریقہ آج بھی ہمارے پاس کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم ان طریقوں پر اپنے کام کریں گے تو سمجھو سنتیں آج بھی زندہ ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو بند کر کے رکھ دیں گے اور اپنے پیاروں کی، اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی بات مانیں گے اور ان سب بزرگوں کی اور صحابہ کرام کی اور ولی اللہ کی اور پیروں کی اور جو بھی ہمارے نیک بزرگ ہیں، ہم ان کی بات مان کر دین پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے نبی ہیں اور جو آخری نبی ہیں، بڑے کس لحاظ سے؟ علم کے اعتبار سے، کیونکہ ان پر قرآن نازل ہوا تھا نا۔ تو اگر ہم ان کی بات کو پیچھے کر دیں گے اور اپنے بزرگوں کی جو کہ بہت نیک ہیں، بہت اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بہت قریب ہیں، قریب تھے، ان کی بات کو ہم لے کر چلیں گے کہ نہیں یہ ان کی رسم تھی، وہ اس طریقے سے دعا مانگتے تھے، وہ اس طریقے سے یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہوئے جیسے ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تھے وہ دعا مانگے۔ تو اس سے نقصان کیا ہو جاتا ہے کہ پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو پیچھے رہ گئی۔ اب انسان میں اتنی زیادہ طاقت تو نہیں ہوتی کہ وہ سارے کے سارے نبیوں کے طریقوں پر چلنا شروع کر دیں، وہ جتنے بھی بزرگ ہیں ان کے طریقوں پر بھی چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر بھی چلے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ اب گھر میں فرض کیجئے آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑی باجی ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں، ان کا کام کرنے کا انداز بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے،
اب جو بڑے بھائی ہیں ان کا بھی بہت اچھا انداز ہے، ٹھیک ہے نا. اب جو ان سے والے بڑے بھائی ہیں ان کا بھی بہت اچھا انداز ہے، لیکن تینوں کا انداز مختلف ہے. ان کا اپنا ایک انداز ہے، کام کرنے کا سٹائل الگ ہوگا، دوسرے بھائی کا الگ ہے، تیسرے کا الگ ہے، باجی کا الگ ہے. اب گھر میں جو سب سے بڑے ہیں ابو امی اور ان سے بھی بڑے ہیں دادا جان دادی جان، ان کے تو انداز ہی بہت خوبصورت ہیں نا، سب سے اچھے. کام کرنے کے انداز، ان کا اخلاق وہ سب سے پیارا ہے. تو آپ کیا سوچیں گے کہ مجھے کس کے طریقے پہ کام کرنا چاہیے؟ سب کے طریقے آپ کو اچھے لگیں گے نا. آپ کہیں گے سب کا ہی بہت اچھا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں سبھی کے طریقوں پر چلوں. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ سوچیں گے کہ میں نے تو بڑے بھائی جان کے طریقے سے کام کیا تو اوہو یہ ایسے نہیں، چلو دوسرے طریقے سے کام کر کے دیکھتا ہوں، اوہو یہ تو غلط ہو گیا. اب کیا ہوا؟ تیسرے طریقے سے کرنا شروع کیا، وہ صحیح تو ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ بہت اچھا ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ دادا جان کے طریقے پر چلنا شروع ہو گئے کہ یہ ہمارے دادا جان تو فرض کیجئے نماز اس طرح سے پڑھتے ہیں تو ہم بھی دادا جان کو دیکھ کے پڑھتے ہیں کہ دادا جان اس طرح نماز پڑھتے ہیں. دادی جان جو ہیں وہ اس طرح سے دعائیں مانگتی ہیں تو ہم نے بھی ان کو دیکھ کے سیکھا کہ وہ اس طرح سے دعائیں مانگ رہی ہیں. اب یہ تو ہو گئے ہمارے پیارے بڑے، بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے ان کی بات مانی اور ہم نے ان کا ادب کیا، ان کے ادب میں ان کے پیچھے ہم چلے. لیکن جب ان سے بھی بڑا کوئی آ جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ادب سب کا ہوگا، لیکن بات کس کی مانی جائے گی؟ ان سب سے بڑے کی، جو گھر میں سب سے بڑا. اور ہمارے نبیوں میں علم کے اعتبار سے جو سب سے بڑے نبی ہیں، مطلب جن پر دین مکمل جنہوں نے کیا، وہ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بعد کبھی اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک نے ہمیں دو طریقے بتا دیے کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں. کس کے طریقے پر چلو؟ طریقہ ہوگا کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیسا طریقہ؟ مثلا پانی پینا ہے، پانی تو آپ بھی پیتے ہیں، باجی بھی پیتے ہیں، امی بھی پیتی ہیں، دادا ابو بھی پیتے ہیں، سارے ہی پیتے ہیں. سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے. کوئی گلاس میں پانی پیتا ہے، کوئی کھڑے ہو کے پیتا ہے، کوئی ایک ہی سانس میں پانی پی جاتا ہے، اور کوئی 3 سانس میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق پانی پیتا ہے. تو ہر شخص کا کام کرنے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے. کوئی بری بات نہیں ہے، سب اپنے اپنے انداز سے کریں. لیکن جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کام کرے گا، ایک تو اس کا کام ہی بہت اچھا ہوگا، وہ خراب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ کس کے طریقے پہ اس نے کام کیا ہے؟ رسول اللہ. اتنی بڑی ہستی ہیں، ہاں، تو اتنی بڑی ہستی کے نقش قدم پر چل کر ہم نے ان کی بات مانی اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم نے کام کیا، تو ہم اس میں کیسے فیل ہو سکتے ہیں؟ کیسے مار کھا سکتے ہیں؟ یقیناً ہم کامیاب ہوں گے. تو ایک تو کامیابی کی ضمانت مل گئی. دوسرے کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا. کتنا ملے گا؟ بتاتی ہوں آپ کو کتنا ثواب ہوگا. جیسے فرض کیجئے آپ آرمی میں جاتے ہیں، ساری زندگی آپ نے اتنی محنت کی، پڑھا آرمی آفیسر آج آپ بن گئے. اب آپ آرمی آفیسر بھی بن گئے. اب کیا ہوا؟ کسی جنگ میں آپ کو بلایا گیا کہ آپ جہاد کے لیے جائیں، آپ چلے گئے اور وہاں جا کے آپ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے؟ اب جو شہید ہوتا ہے وہ تو زندہ ہوتا ہے نا، وہ دنیا سے تو چلا جاتا ہے. دنیا سے تو یہاں سے تو ہمیں لگتا ہے نا کہ وہ فوت ہو گئے، واقعی فوت ہو جاتا ہے یہاں سے تو، لیکن قبر میں جا کے وہ پھر دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے، اور وہاں جا کے وہ اللہ کے نیک لوگوں کے پاس اس کے دوست ساتھی احباب بن جاتے ہیں، وہی کھانا پینا سب اس کو ملتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سب کچھ اس روٹین کے مطابق وہ سب کر رہا ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے. تو یہ ثواب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص میرے کسی ایک طریقے پر چلے گا تو اس کو شہید کی طرح ثواب ملے گا، جیسے کہ ایک شہید کو جتنی نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک شہید کو نہیں، 100 شہیدوں کے برابر. 100 شہید، ٹھیک ہے، جو 100 شہید ہو گئے ہوں، اللہ کی راہ میں مارے گئے ہوں، جو ثواب ان کو ملے گا نا، وہی اس آدمی کو، اس بچے کو، اس بچی کو، اس انسان کو وہ ثواب ملے گا، وہ نیکیاں ملیں گی اس کو جو رسول اللہ کے طریقے سے کام کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن مجید. اب سمجھ میں آ گیا قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب.
ٹھیک ہے، اب سکھایا کس نے ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب قرآن کی آیتیں تو پڑھ کے سنا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح سے پڑھنا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ ناظرہ قرآن مجید حفظ کرنا، اس سے زبانی یاد کرنا، اسے دیکھ کے یاد کرنا، اسے سمجھ کے پڑھنا. اب جو اس میں کام کرنے کے طریقے ہوں گے وہ کون سے؟ کس کے طریقے پر کام کرنا ہوگا ہمیں؟ رسول اللہ کے طریقے پر. تو اس کو کہتے ہیں کہ مضبوطی سے پکڑ لو. اگر تم نے پکڑ لی رسی، کون سی رسی؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور سنہ. قرآن اور سنہ کو اگر تم نے پکڑ لیا، اسی پہ تم چلتے رہے تو تم کبھی نہیں پھسلو گے، کبھی نہیں گرو گے. اور اگر تم نے کہا کہ نہیں فلانا بندہ بہت اچھا، فلانا اداکار بڑا اچھا ہے، اس کے بال ایسے بنے ہوئے ہیں تو میں بھی ایسے ہی بال بناؤں، اچھا فلانی اداکارہ بہت اچھی ہے، اس کا ڈریس ایسا ہے، اس کے نیلز بڑھے ہوئے تو میں بھی نیلز بڑھاؤں، تو یہ سب کیا ہے؟ گمراہی کی نشانیاں. گمراہ مطلب کیا؟ اصل راستے سے بھٹک جانا، اصل راستہ گما دینا، گم کر دینا، یہ ہوتی ہے گمراہی. تو ہم نے اپنا آئیڈیل کس کو بنانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانا ہے. کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے دعا، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کریں گے. کیسے کریں گے کوشش؟ کتابیں پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، احادیث سنیں گے. ٹھیک ہے، خود دیکھیں گے، خود پڑھیں گے، سب احادیثیں نکال کے پڑھیں، احادیث نکال کے سنیں. اور جب ہم سنیں گے، پڑھیں گے، جتنا ہم جانیں گے، جیسے ہمیں کوئی اداکار اچھا لگتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں کیا دل کرتا ہے؟ سب سے پہلے دل کرتا ہے نا کہ اس کا نام پتہ معلوم ہو، پھر اس کی پسند ناپسند معلوم ہو، یہی دل چاہتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح پہلے ہم دعا مانگیں گے کہ یا اللہ مجھے قرآن و سنت دکھا دے، وہ ہے کیا چیز، وہ کس طرح کی ہوتی ہے، مجھے اسی پر چلنا ہے، اسی طریقے سے کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی کہ اللہ مجھے سنت طریقے دکھا دیں، مجھے پڑھا دیں، مجھے سمجھا دیں. اسی کو ہدایت کہتے ہیں. پھر جب ہم سیکھ لیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں آسان کر دے گا. اللہ تعالیٰ خود ہی سارے اسباب پیدا کر دیتا ہے پھر. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا رہے گا، ہم سیکھتے جائیں گے اور عمل کرتے جائیں گے. اور صرف اپنے تک وہ تھوڑی رکھنا ہوتا ہے، پھر سب کو سکھانا ہوتا ہے ہم نے. تو اس کو کہتے ہیں اللہ کی رسی. ٹھیک ہے، اللہ کی رسی کیا ہے؟ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ قرآن اور سنت. تو جب ہم قرآن اور سنت پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے. میری، آپ کی، ہم سب کی دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین ثم آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.